السلام علیکم. مائی نیم از تحریم خان. آئی ایم اے کلینکل نیوٹریشنسٹ اینڈ اے سیلیبریٹی ڈائٹیشین ایز ویل. آج ہم جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ویٹ لاس, دا موسٹ ہائپ ٹاپک ان پاکستان. آفٹر دا کووڈ-19 ویٹ گین کا رجحان جو ہے وہ اس ٹائم بہت انکریز کر رہا ہے پاکستان میں. اینڈ میری طرح اور بھی کافی نیوٹریشنسٹ اینڈ فٹنس ٹرینرز اس کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن جو میجر چیز ہوتی ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ کہ آپ کا جو ہے وہ ایک فوڈ کے ساتھ ریلیشن شپ کس طرح کا ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ ویٹ لاس کی طرف فوکس ضرور کرتے ہیں اینڈ اس کی جو ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے, اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں. جیسے کہ آج کل ڈفرینٹ فیٹ ڈائٹس اینڈ ٹرینڈی ڈائٹس جن کو ہم کہتے ہیں, اس کا رجحان بہت زیادہ انکریز کیا ہوا ہے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے, آئی تھنک آپ کو کافی ان ڈائٹس کے بارے میں نام سنا ہوگا, جیسے ایگ ڈائٹ ہے, بنانا ڈائٹ ہے, اینڈ کیٹو از اے لائف اسٹائل. آئی وونٹ سے دیٹ ڈائٹ. اینی ویز ان تمام ڈائٹس کا بیسک پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ الٹیمیٹلی کیلورک ڈیفیسٹ میں کھاتے ہیں اینڈ آپ کا ویٹ لوز ہونے کی طرف چلا جاتا ہے. جتنی بھی ڈائٹس آپ نے کامن ڈائٹس کے نام سنے ہوں گے, پیلیو ہے, کیٹو ہے, ایگ ڈائٹ ہے, اینڈ اور بھی کافی ساری اس طرح کی ڈائٹس ہیں, ان سب ڈائٹس کا میتھڈ ایک ہی ہے ویٹ لاس کروانے کا, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کم کھا کے اپنا ویٹ لوز کرنا ہے. جو بیسک ہماری باڈی کی فزیولوجی ہوتی ہے, جو ہماری فنکشننگ ہوتی ہے ویٹ لاس کی, وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہم جتنا بھی فوڈ کنزیوم کرتے ہیں وہ الٹیمیٹلی ہماری باڈی کے اندر جب ڈائجسٹ ہوتا ہے تو وہ کیلوریز میں کنورٹ ہو جاتا ہے, جس کو جو انرجی پرووائڈ کرتا ہے. انرجی کا یونٹ ایک کیلوری ہوتا ہے, اور ہماری باڈی کے اندر فوڈ جا کے ہماری باڈی کو فنکشننگ کے لیے, ایون اف آئی ایم ٹاکنگ اینڈ مائی لپس آر موونگ اینڈ مائی چیکس آر موونگ, مائی چیک مسلز آر موونگ, اس چیز کے لیے بھی کیلوریز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اور ہر انسان کی کیلوریز کی ریکوائرمنٹ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے, ڈپینڈنگ اپان دیئر ایج, دیئر جینڈر, دیئر ہائٹ, اور اس کے علاوہ ایکٹیویٹی فیکٹر بھی اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے کہ ایک انسان کتنا تھرو آؤٹ دا ڈے ایکٹیو رہتا ہے. کچھ سیڈنٹری ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں, کچھ ہائیلی ایکٹیو ہوتے ہیں. سو ہر انسان کا ایکٹیویٹی ریٹ بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو ہر کسی کی کیلوریز کی ریکوائرمنٹ بھی پر ڈے کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب یہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہماری ہم کسی بھی فوڈ کو کنزیوم کرتے ہیں, وہ ڈائجسٹ ہو کے ہماری باڈی میں جو ہے وہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے, اور وہ انرجی الٹیمیٹلی ہمیں کیلوریز پرووائڈ کرتی ہے تھرو آؤٹ دا ڈے فار ورکنگ ڈفرینٹ فنکشنز, رائٹ. اینڈ جب ہماری جو اگر ہم اپنی ریکوائرمنٹ سے کیلوریز کو انکریز کر دیں گے, یا فار ایگزامپل اگر لیٹس سے کہ ہم انکریز بھی نہیں کرتے, اس دن ہم نے جتنا کھانا کھایا ہے اس کے حساب سے ہم نے اتنا فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کی ہے. اب کچھ اس طرح کے لوگ ہیں, کووڈ-19 میں اس طرح سے ہوا ہے کہ ڈائٹ آپ کی سیم رہی ہے لوگوں کی, وہ اتنی زیادہ چینج نہیں ہوئی, لیکن ایکٹیویٹی ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ٹائم وہ ریڈیوس ہو گئی ہے. پہلے کام کرنا ہوتا تھا, ایکٹیویٹی چلنا پھرنا زیادہ ہوتا تھا, اس کے حساب سے اس کے مقابلے میں ایکٹیویٹی اس دفعہ جو ہے وہ کافی ریڈیوس ہوئی ہے. اسی وجہ سے جو آپ کی جو کیلوریز, جو انرجی آپ کی یوٹیلائز ہو جاتی تھی پہلے کام کرنے میں, وہ اب سیو ہونے لگ گئی ہے باڈی میں. تو وہ جب سیو ہوتی ہے تو وہ الٹیمیٹلی آپ کی باڈی کے اندر فیٹس کی فارم میں اسٹور ہو جاتی ہے. وہ انرجی ریزروائرز ہوتے ہیں, باڈی ان کو یوز کرتی ہے جب آپ باڈی فیل کرتی ہے کہ اس کی انرجی اسٹور جو ہے وہ ڈپرائیوڈ ہو رہے ہیں, کہ اس کو انرجی کی ضرورت ہے, تو اس اسٹورڈ انرجی ریزروائرس کو وہ یوز کرنے لگ جاتی ہے. وہ اسٹورڈ انرجی وائرز جو ہوتے ہیں وہ فیٹس ہوتے ہیں بیسیکلی. جب ہماری باڈی جو ہے وہ انرجی ریزروائرس کو یوٹیلائز کرنا شروع کرتی ہے تو ویٹ لاس کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ جو اسٹورڈ انرجی آپ کی باڈی کے اندر آلریڈی پریزنٹ ہے وہ لوز ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ باڈی یوٹیلائز کرتی ہے فار دا فنکشننگ, کیونکہ باڈی نے اپنا فیول تو کمپلیٹ کرنا ہے, کام کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے اس نے اپنا فیول جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے لے کر آنا ہے, کیونکہ اس نے کام تو کرنا ہے. تو وہ آپ کی جتنی بھی آپ انرجیز ایکسٹرا کنزیوم کرو گے, اوپر سے آپ فوڈ جتنا بھی کھاتے ہو وہ بھی یوز ہوتا ہے, اور جو باڈی کے اندر آلریڈی اسٹورڈ فیٹس ہوتے ہیں, انرجی ریزروائرز, وہ بھی یوٹیلائز ہوتے ہیں پورے دن میں. تو اس طریقے سے آپ ویٹ لاس کی طرف جاتے ہیں. It doesn't mean you have to eat very less or you have to follow a specific diet. جتنی بھی ٹرینڈی ڈائٹس ہیں انفارچونیٹلی دے ورک فار اے ٹائم پیریڈ. آپ جتنی بھی ٹرینڈی ڈائٹس ہوتی ہیں آپ یقیناً یہ مائنڈ بنا کے اس طرح کی ڈائٹس کو سٹارٹ کرتے ہیں
کہ ٹھیک ہے میں اس کو جو ہے وہ 15 ڈیز کے لیے کروں گی یا ایک منتھ کے لیے کروں گی اور میں اتنا ویٹ ریڈیوس کروں گی، رائٹ. لیکن جب ہم ویٹ لاس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ایک مہینے کی بات نہیں ہوتی. آبویسلی آپ نے اتنا ویٹ جو پٹ آن کیا ہے اتنے زیادہ عرصے میں، وہ ایک مہینے میں آپ کا کیسے ریڈیوس ہو سکتا ہے. سو یو ہیو ٹو گیو اٹ سم ٹائم اینڈ بی ریلیکس آن اٹ، پلیز بی ریلیکس آن اٹ. اینڈ آپ نے اپنی باڈی کو فنکشننگ کرنے دینی ہے. اس طرح کی جتنی بھی ٹرینڈی ڈائٹس ہوتی ہیں یا ایکسٹریم کیلورک ڈیفیسٹ ڈائٹس ہوتی ہیں، وہ ایک تو ہماری روٹین سے بہت ہٹ کر ہوتی ہیں. آپ اس کو زیادہ عرصے تک کے لیے فالو نہیں کر سکتے. آپ کبھی نہ کبھی اس سے فیڈ اپ ہو جاتے ہو، کیونکہ ایک تو اس میں ہمارے جو نیچرل فوڈز ہوتے ہیں، نیٹو فوڈ جو ہم شروع سے بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں، اس کی جو ہے وہ کافی ڈائٹس جو ہے اس میں آپ کو ریسٹرکٹ کر دیتی ہیں کہ یہ چیز نہیں کھانی، وہ چیز نہیں کھانی. تو انفارچونیٹلی وہ ڈائٹس آپ کچھ عرصے تک، بہت کچھ لوگوں میں ہمت ہے تو وہ 6 months 1 year تک کر لیتے ہیں. اس کے بعد وہ تنگ آ کے اس ڈائٹ کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ ویٹ لاس کا پروسیس بیچ میں رہ جاتا ہے. سو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے نیٹو فوڈس کو یوز کرتے ہوئے اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم ڈائٹری انٹرونشنس کریں گے، تھوڑی بہت ڈائٹری انٹرونشنس کریں گے تو آپ کے لیے اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے ویٹ کو لوز کرنا، اگر تھوڑی سی اس کی اسٹریٹجی کو سمجھا جائے تو. بیسک پرپز ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی باڈی کو کم کیلوریز پرووائڈ کرنی ہے ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ٹائم، تاکہ وہ اندر جو باڈی نے اسٹور کیا ہوا ہے فیٹ، اس کو یوٹیلائز کریں اور ویٹ لوز کر لیں. تو اس کے لیے ہم اگر اپنے نیٹو فوڈس کو بھی یوز کریں، ٹھیک ہے، اور اپنا لائف اسٹائل کو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کریں. اگر سیڈنٹری ہے تو اس کو ایکٹیو کریں. اینڈ جتنی آپ کی فوڈ کی پروڈکٹس اویلیبل آپ کے گھر میں، آپ کے کچن میں ہوتی ہیں، انہیں کو یوٹیلائز کر کے کریں. ادروائز اگر آپ کچھ جو ہے وہ ٹرینڈی ڈائٹس کی طرف جائیں گے تو وہ فار فیو ڈیز کے لیے آپ فالو کر سکتے ہو. اس کے بعد آپ فیڈ اپ ہو گے، کیونکہ آپ کا ٹیسٹ ہی نہیں ہے ایسی چیزیں کھانے کا، تو وہ آپ چھوڑ دو گے. تو اس چیز کا اتنا فائدہ ہی نہیں ہے کرنے کا. اچھا، یہاں پہ میں نے نیٹو فوڈس کی بات کی ہے، تو نیٹو فوڈ سے ہماری مراد ہوتی ہے جو ہماری بچپن سے نانیوں دادیوں کے زمانے سے جو ہمارے فوڈ پروڈکٹس یوز ہوتے آ رہے ہیں. اور ایسی چیزیں بھی ہماری کچن میں پائی جاتی ہیں جو کہ پڑی رہ جاتی ہیں، ان کو ہم یوز ہی نہیں کرتے ہیں. آج کل جو ہے وہ ملٹی وائٹامنس یوز کرنے کا رجحان بہت انکریز کر گیا ہے. ایون ینگ گرلس میں بہت زیادہ یہ رجحان انکریز کر گیا کہ ملٹی وائٹامنس کھانے ہیں، اور اس سے آپ کی اسکن گلو کرے گی اینڈ آپ کی انرجی بوسٹ اپ رہے گی. اب فوڈ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور ہم وائٹامنس کی طرف چلے گئے ہیں. ہم نے اپنا راستہ جو ہے وہ چینج کر لیا ہے. ہماری ڈائٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ٹرینڈی ڈائٹس کی طرف شفٹ ہو گئی ہے. جنک فوڈ نے سونے پہ سہاگا کیا ہے ہماری کمیونٹی میں. اینڈ اس کے ساتھ ہماری جو سوشل ایک اسٹیٹس ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے ہم نے اپنے لوکل فوڈس جتنے بھی ایزیلی اویلیبل ہوتے تھے ان کی کنزمپشن بہت ریڈیوس کر دیا. اور اس کے مقابلے میں ہم نے جو ہے وہ اپنے سوشل اسٹیٹس کو اپ کرنے کے لیے ٹرینڈی ڈائٹس، ٹرینڈی فوڈس کا استعمال بہت زیادہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز آ رہی ہیں. ینگ گرلس میں بھی آ رہی ہیں، بہت ینگ کڈس میں بھی آ رہی ہیں. میں خود کلینکل پریکٹس میں ایسے پیشنٹس کو ڈیل کرتی ہوں کہ وہ بہت 10 years سے بھی کم ان کی ایج ہے اینڈ دے آر فیسنگ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ان سویئر کائنڈ. اینڈ ان کی ڈائٹری ہیبٹس جب انکوائر کی جاتی ہیں تو دے آر ناٹ اے نارمل پرسنس روٹین جو کہ ایک ہونی چاہیے نیوٹرینٹ پیکڈ ڈائٹ. اب اس سے اگر ہم بات کرتے ہیں نیٹو فوڈس کی، تو وٹ آئی واز سیئنگ کہ آپ کے جو پرانے زمانوں سے جتنی بھی چیزیں یوز ہوتی آ رہی تھیں آپ کے کچن میں، جیسے ہمارا استعمال ہوتا تھا گندم کی ڈفرینٹ پروڈکٹس کا، چاول کی ڈفرینٹ پروڈکٹس ہے، جیسے چاول کی پنیاں یوز ہوتی تھیں پرانے زمانے میں. آج کل تو اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، بچے جانتے تک نہیں ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے. اینڈ بلکہ ہم نے رائس کو جو ہے وہ ایک فیٹننگ فوڈ کے طور پہ اپنی سوسائٹی کو پیش کر دیا ہے کہ اگر آپ رائس کھائیں گے تو آپ موٹے ہو جائیں گے. اینڈ دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ان آور سوسائٹی، کیونکہ ہمارے جتنے بھی ہمارا تو جو ہے وہ گزارا، وی آر دیسی پیپل، لیٹس ایکسیپٹ دیٹ. ہمارا گزارا جو ہے وہ اپنی نیٹو ڈائٹس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر آپ کچھ کرو گے بھی صحیح اپنے ساتھ تو وہ آپ، میں نے جیسے کہ پہلے کہا ہے کہ آپ تھوڑے عرصے تک کے لیے کر سکتے ہو، اس کے بعد اس چیز کو آپ چھوڑ دیتے ہو، اور وہ چیز پھر آپ کو ایک سائیکل چلتا جاتا ہے کہ آپ ویٹ لوز کرتے ہو، پھر آپ کا گین ہو جاتا ہے، پھر لوز کرتے ہو، پھر گین. آپ ساری عمر اسی سائیکل کے درمیان میں چلتے رہتے ہو. سو لیٹس ایکسیپٹ دیٹ کہ وی آر آف دا ٹریک.
right now. We are off the track. جو چیزیں تھیں فالو کرنے والی ان کو ہم نے چھوڑ دیا, اور جو ٹرینڈی ڈائٹس تھیں ان کی طرف ہمارا جو ہے نا شاید اس سے ہمیں اچھے ریزلٹس ملیں گے. اینڈ ہمارا جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ جلدی کے چکر میں انسان کی ایک نیچر ہوتی ہے کہ وہ جلدی کے چکر میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو ہماری ہیومن نیچر یہی ہے کہ ہم جلدی کے چکر میں اپنی ہیلتھ کو پس پش ڈال دیتے ہیں, اور زیادہ فوکس ہمارا ہوتا ہے کہ جلدی سے ریزلٹس دیکھ لیں. ریزلٹس تو آپ کو کچھ عرصے میں مل بھی جاتے ہیں, بٹ وہ کوئی لانگ لاسٹنگ آپ کے ریزلٹس نہیں ہوتے. یا تو آپ بہت جلدی باؤنس بیک کر لیتے ہو ویٹ کو, یا تو پھر نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کا شکار ہو جاتے ہو, جو کہ پاکستانی کمیونٹی آج کل 95% پاکستانی کمیونٹی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کا شکار ہے. اینڈ زیادہ رجحان جو ہے وہ ڈائٹ کی بجائے ہمارا ملٹی وائٹامنس کی طرف ہوتا جا رہا ہے, جبکہ روٹ کاز جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کی ہوتی ہے وہ ڈائٹری ڈیفیشنسی ہوتی ہے کہ آپ یا تو فوڈ کھا نہیں رہے پراپر, یا پھر میل نیوٹریشن از اندر ٹاپک. اس میں وہ بھی اس چیز میں آتا ہے کہ اگر آپ میل نورشڈ ہو تو. اینڈ نیٹو فوڈس میں ہمارے جو ہے وہ دالیں, سبزیاں, جتنے بھی سیزنل سبزیاں, سیزنل فروٹس, نٹس وغیرہ, سیڈس بہت اچھے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے آج کل کافی سیڈ سائیکلنگ کا بھی ٹرینڈ ہے کہ سیڈ سائیکلنگ لوگ اس کو کرتے ہیں. دیٹس اے گڈ تھنگ. آپ ڈفرینٹ سیڈس ڈفرینٹ ٹائم ڈیوریشن کے لیے یوز کرتے ہو, بٹ ٹرائی ٹو انکلوڈ سم ادر سیڈس ایز ویل. ایک ہی چیز کے اوپر جو ہے نا وہ بھیڑ چال جو چلتی ہے پاکستان میں, اسی کے اوپر سب لگ پڑتے ہیں, اور باقی جو چیزیں آپ کے لیے ہیلدی ہوتی ہیں وہ کہیں بیچاری کونے میں ہی پڑی رہ جاتی ہیں. تو اٹس بیٹر ٹو ڈگ اے بٹ, رائٹ. سو اس کے لیے آپ جو ہے وہ فلیکسیز آر ویری گڈ. ایلف سیڈس, جیسے اب ہیئر فال کا پرابلم بہت زیادہ انکریز کر گیا ہماری گرلس میں, اس کا بھی ایک یہ فیکٹر ہوتا ہے کہ اگر ریپڈ ویٹ لاس کرتے ہیں تو اس میں آپ کی پروٹین کم ہوتی ہے, بایوٹین کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے. سو ایلف سیڈ از ویری انریچڈ ان بایوٹین, نیچرل بایوٹین, اینڈ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اینڈ اومیگا 6 فیٹی ایسڈز از ویل. سو وہ آپ کے ہیئر گروتھ میں بھی کافی ہیلپ فل ہوتے ہیں, ہارمون فکسیشن میں بھی کافی ہیلپ فل ہوتے ہیں, اور آپ کی جو اسکن کا کولیجن ہوتا ہے جس سے ایکنی بریک اگر وہ ریڈیوس ہو جائے تو ایکنی بریک آؤٹ ہوتا ہے, وہ بھی کافی ریڈیوس ہو جاتا ہے. آپ کی اسکن کے پرابلمس بھی کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ ہماری جو ہیں وہ گرینڈ مدرس کس طرح کی ڈائٹس جو ہے فالو کرتی آئی ہیں. وہ چاول بھی کھاتی تھیں, وہ روٹی بھی کھاتی تھیں, وہ گندم کھاتی تھیں, وہ ڈفرینٹ اور گرینس کھاتی تھی, جیسے مکئی ہے, جو ہے, جوار ہے, باجرا ہے, اس طرح کی چیز, وہ پھر بھی موٹی نہیں ہوتی تھی. اینڈ اب ہمارا کیا حال ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی باہر سے کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوتی ہے کہ او مائی گاڈ دیٹ از فیٹننگ, چاول از فیٹننگ, اینڈ وی شوڈ اوائڈ دیٹ. ٹھیک ہے. اور چاول کو چھوڑ کے ہم سبسٹیٹیوٹ کی طرف مکئی کی روٹی کوئی کھا رہا ہے, کوئی باجرے کی روٹی کھا رہا ہے, کوئی, دیز آر دا گڈ تھنگس. آپ کو اوکیجنلی ڈائیورس ڈائٹ بھی لیتے رہنا چاہیے, بٹ آپ کا فوڈ کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر ہونا چاہیے. اگر کہیں نہ کہیں نیچرل فوڈ پروڈکٹس کے ساتھ آپ کے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ دے آر ڈینجرس فار ہیلتھ, یا یہ ویٹ گین کی طرف لے کے جاتے ہیں, یا اس سے کوئی آپ کو خدا نخواستہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے, تو دیٹس اے بیڈ تھنگ. یو ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دیٹ تھاٹ, تاکہ آپ کا جو ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہے فوڈ کے ساتھ, اسی وجہ سے ریلیشن شپ بیڈ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ڈفرینٹ جو ہے وہ آپ کے ڈسکمفرٹ اسٹارٹ ہوتے ہیں فوڈ کے ساتھ. خاص طور پہ آپ کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کا تعلق بھی اسی چیز کے ساتھ ہے. اگر آپ گرینس نہیں لیں گے تو آپ کو وائٹامن بی جتنے بھی ہیں, وائٹامن B1 سے لے کے B12 تک, ان سب کی ڈیفیشنسی ہونے والی ہے. سو گیٹ ریڈی فار دوز ڈیفیشنسیز, اور اس کے لیے پھر ہم B کمپلیکس وائٹامنس کی طرف بھاگتے ہیں. سو بیسک پرپز کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا فوڈس کی طرف زیادہ فوکس کریں, تاکہ آپ کی جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں وہ کبھی ہوں ہی نہ. آپ کو ملٹی وائٹامنس کھانے کی یا B کمپلیکس کے کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے, رائٹ. سو بیسک پرپز از دیٹ. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ ڈائیورس ہونی چاہیے. ڈائیورسٹی سے میری مراد ہے کہ آپ نے ایک ہی چیز بار بار نہیں کھاتے جانا. اگر آپ جو ہے وہ ایک ہی قسم کے ناشتے پہ لگے ہو تو وہ آپ مہینوں تک اسی پہ لگے رہتے ہو, اور اگر ایک ہی طرح کے لنچ پہ لگے ہو تو مہینوں تک اسی لنچ پہ لگے رہتے ہو. ٹرائی ٹو انکلوڈ سم ویرائٹی ایز ویل. ڈفرینٹ فوڈس کو ڈفرینٹ ڈیز پہ آپ جو ہے وہ ڈیوائڈ کریں, تاکہ ہر چیز, نیچر کی ہر چیز کا ٹیسٹ آپ لے سکیں. کوئی بھی چیز آپ کی چھوٹنی نہیں چاہیے. اس کا ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ برس بھی چینج ہوتے رہتے ہیں, آپ بور نہیں ہوتے ایک چیز سے.
ٹھیک ہے. اینڈ سیکنڈ جو اس کا بہت لانگ لاسٹنگ اور بہت افیکٹو جو اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو گٹ مائکروبائیوٹ ہے, ہیلدی مائکروبس ہوتے ہیں ہمارے پورے ڈائجسٹو سسٹم کے اندر, اس میں ڈائیورسٹی آتی رہتی ہے. آپ کو ڈفرینٹ جو سیلف پروڈیوسنگ وائٹامنس باڈی پروڈیوس کرتی ہے گٹ مائکروبائیوٹا کے ساتھ مل کر, ان کی ڈیفیشنسی نہیں ہونے پاتی باڈی کے اندر, اور آپ کی امیون سسٹم بھی اس سے اسٹرانگ ہوتا ہے. آپ کو کسی قسم کے امیونو بوسٹرز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ ڈائیورس ہے. آپ کی باڈی کے اندر ڈفرینٹ جو ہے وہ مائکروبس کی ایک فوج ہوگی جو کہ آلریڈی پریزنٹ ہوگی امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کسی بھی, اور پھر آپ کسی بھی بیماری کو اچھے سے فائٹ کر سکتی ہے آپ کی باڈی. اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی یا وہ کسی انرجی اس میں کم نہیں ہوگی, کسی بھی قسم کی انرجی جو ہے. اور اگر آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ ڈائیورس ہے تو دیٹ مینس کہ آپ کو کسی بھی قسم کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی نہیں ہونے والی ہے, کیونکہ آلریڈی آپ ہر چیز 5 فوڈ میجر گروپس جو ہوتے ہیں اس میں سے آپ ہر چیز کھا رہے ہیں. 5 میجر فوڈ گروپس میں آپ کے پاس آ جاتے ہیں گرینس کا ایک سب سے بڑا گروپ ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کا میٹ اینڈ میٹ پروڈکٹس کا ہوتا ہے, ڈیری اینڈ ڈیری پروڈکٹس کا ہے, ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس کا ہے, آئلس کا ہے اینڈ فیٹس کا ہے. اگر یہ ان 5 میجر فوڈ گروپس میں سے کچھ نہ کچھ آپ ڈیلی بیسس پہ اگر آپ کنزیوم کر رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ آپ کی باڈی کے اندر کوئی بھی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی نہیں ہونے والی انٹل اور انلیس یو آر سک, اور آپ کو کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ کچھ بیماری ہے اس کے علاوہ. لیکن اگر اف یو آر ہیلدی پرسن اینڈ یور ڈائٹ از ڈائیورس تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی, اینڈ آپ کو کوئی اوور دا ایج جا کے ویٹ لاس کی محنت نہیں کرنی پڑے گی. جسٹ انکلوڈ یور نیٹو فوڈس, جسٹ بی فزیکلی ایکٹیو فار ایٹ لیسٹ 30 منٹس پر ڈے, اور یو کین ٹیک 1 day ریسٹ ڈے, اینڈ اس کے بعد آپ 6 days a week آپ فزیکلی ایکٹیو رہیں یا پھر 7 days رہیں, اٹس اپ ٹو یو. اور اس کے ساتھ آپ کی ڈائیورس ڈائٹ ہونی چاہیے اور بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. ہر چیز 5 میجر فوڈ گروپس میں سے ہر چیز کھائیں. ادھر یور کوئی بھی اگر آپ کو جو ہے وہ پرابلم ہے, ویٹ گین کا ہے, ویٹ لاس کا ہے, یا پھر آپ نے مینٹین کرنا ہے, تو اس کے سلسلے میں کہ آپ نے اپنی ڈائٹ کو ڈائیورس رکھنا ہے. انشاءاللہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کے بغیر آپ کا ویٹ لوز ہوتا جائے گا. اور اس کے علاوہ ہماری سوسائٹی میں ایک اور ٹرینڈ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ڈیٹاکس ڈرنکس کی طرف ہمارا بہت فوکس ہے. بجائے اس کے کہ ہم را ویجیٹیبلس کا انٹیک کریں یا پھر سیلڈس یوز کریں اپنے ہر میل کے ساتھ, ہم کیا کرتے ہیں کہ انہی چیزوں کو لے کے ہم پانی میں ڈال کے اس کا ڈیٹاکس ڈرنک بنا کے پینا شروع کر دیتے ہیں. اس سے ضرور یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اٹس اے پاسبلٹی کہ آپ کا واٹر ویٹ تھوڑا سا فلکچویٹ کرے اور وہ ریڈیوس ہو, کیونکہ اور باڈی از آلموسٹ 60% کمپوزڈ آف واٹر. سو واٹر ریٹینشن کی وجہ سے آپ کی تھوڑی بہت چینجنگ ضرور آتی ہیں, فیو پونڈس, بٹ اس سے زیادہ نہیں. آپ کا فیٹ لوز کرنے میں ہیلپ نہیں کرتے جتنے بھی ڈیٹاکس ڈرنکس ہیں. اینڈ فزی ڈرنکس جتنے بھی ہیں وہ تو آپ کو آلریڈی یو نو اٹ کہ وہ آپ کے جیسے کاربونیٹڈ ڈرنکس ہوتے ہیں وہ کیلشیم ڈیفیشنسی کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں, خاص طور پہ بچے 15 ایئرس سے کم ایج اینڈ 30 ایئر ابو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی کے چانسز بہت انکریز کرتے جاتے ہیں ود پیسج آف ٹائم. تو اٹس بیٹر کہ اوائڈ آل فزی ڈرنکس اینڈ ڈو ناٹ listen to the food marketing companies for losing weight. Trust me, ان کا بیسک پرپز جو ہوتا ہے وہ صرف پیسہ بنانا ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ کی ہیلتھ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. انشاءاللہ till next time, thank you so much.